بات کریں آپ اور کچھ نہیں تو کوئی ڈاکٹرز جو اسٹوڈنٹ ڈاکٹرز ہیں انہی کو کال دیں کہ وہ آئیں. اچھا وہ تو تیار ہوں گے مگر لے کے ان کو کون جائے گا, وہاں پہ بتائے گا کون؟ ایک ڈس فنکشنل گورنمنٹ ہے اور وہ ڈس فنکشنل بڑے عرصے سے ہے, کوئی میں نہیں کہتی کہ ابھی ہوئی ہے, یہ ایک ڈس فنکشنل بیوروکریسی چلتی آ رہی ہے معذرت کے ساتھ. چلیں آپ نہیں کر سکتے ہیں, آپ ڈس فنکشنل رہے ہیں مگر 1 کروڑ بندہ مر گیا ہے, مر جائے اور مشکل میں ہے, اور ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کس تیزی سے یہ پانی جا رہا ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ صرف سننا چاہتے ہیں کہ پلیز بتائیں, کیونکہ جب تک آپ کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے میں چلی جاؤں, یہ چلی جائیں, وہ چلے جائیں, ہم تو رستے میں آئیں گے. جب تک آپ کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کریں. اور یہ جس طرح پانی آیا ہے میں نے وہاں پہ ٹی وی میں دیکھا ہے, جس طرح عورتوں نے کوسا ہے, حکمرانوں کو کوسا ہے اور صحیح کوسا ہے, انہوں نے ملک کو کوسا ہے, صحیح کوسا ہے کہ جو ملک اپنے مرتے ہوئے لوگوں کو نہ بچا سکے اور جو نکل آئے ان کو ڈیزیز سے نہ بچا سکے, تو پھر کیوں ملک کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ آ کے حکمرانی صرف کریں. Would you like me to respond to this or you would نہیں جی اس پہ بات کرتے ہیں, یہ اس پہ ضرور بات کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں اس سے کوئی نہیں انکار کر رہا کہ یہ ایک بہت 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 بڑی آفت ہے, اور یہ نہیں کہ آپ بٹن دبائیں اور اس کا کوئی ازالہ ہو سکتا ہے, اس میں سب کو مل کے. دنیا میں ایسی جب آفت آتی ہے تو گورنمنٹ بار بار وارننگ دیتی ہے, وارننگ دیتی ہے, آنے والی ہے, اب آنے والی ہے. یہ تو ہمارے پر کریپ کی ہے, ایکچولی کریپ کی ہے, یعنی رونٹے کھڑے ہوتے ہیں اب دیکھ کے کہ کیا ہو گیا بیٹھے بٹھائیں, اور ہوتا چلا جائے, اور یہ رک نہیں رہا. اور ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ سچویشن ہے, یہ ہے, ہم یہ کریں, ہم وہ کریں, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ان لوگوں کو. کچھ تو ہو رہا ہے, کچھ اب ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باہر کچھ ادارے نکلے ہیں, کچھ فوج نکلی ہے, کچھ سویلینز نکلے ہیں, لیکن بالکل جو اسکیل ہے اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کے ساتھ ایک ہمسایہ ملک ہے, آپ چیک کیجئے کہ وہاں پہ رین فال کتنی, بارش کتنی ہوئی ہے, اور پھر وہاں پہ کیجولیٹی کتنی ہوئی ہے. دیکھیں ان کی جو پاپولیشن ہے پر اسکوائر کلومیٹر ہم سے زیادہ ہے. پتہ نہیں ہمارے ہاں یہاں بارش نے پوائنٹ سکور کر لیا جی, اس نے فلیش فلڈ بھی جنریٹ کیے ہیں. دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا ایک بات بتاؤں, جب یہ بارش ہوئی تو ہماری جو بارش ہے رین فال تقریباً 410-415 ملی میٹر ہوئی اس وقت میں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں فلڈ ایکسٹرا آرڈنری جنریٹ, بہت ایکسٹرا آرڈنری. وہ کہہ رہے ہیں ڈیمز جہاں 1 لاکھ کیوسک گزرا 1929 میں, اب گزرا 4 لاکھ. تو ایک ہے تو نیچر نے ہٹ تو کیا بہت. میں اس میں سوری آپ کو بات بتاؤں گا یہ کیوں ہوا ہے. دیکھیے ہمارے جو کیچمنٹ ہیں اس میں جو فارسٹ ہے ہم نے وہ ڈیگریڈ کیا ہے. ہم نے جو ریور دیکھیے سوات کی کلپس چلے ہوں گے, دیکھیے ہم نے کوئی زوننگ نہیں کی کہ بھئی یہاں پہ آپ نے کنسٹرکشن نہیں کرنی. ایک بات. تیسری دیکھیے اب ایک سبق آ گیا کہ ہم نے ڈیم بھی بنانے تھے اسی سوات ریور کے اوپر. خزانہ, منڈا ڈیم کب سے بالکل ٹھیک ہے. عباسی صاحب یہ آپ کا ایک بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے اور اہم ٹاپک ہے, اور اس پر آپ بات کرتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے, بات کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں کہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں ہیومینیٹیرین سائٹ پہ, اس کا کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے. بتائیے آپ. میں نسیم دیکھیں, اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ یہ صرف ہم ہینڈل کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد چاہیے آج, اور ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پکارنا ہوگا, اور اس سے صرف فنڈز نہیں لینے ہوں گے, اس سے ایک ٹیکنیکل اسسٹنس بھی لینی ہے. کیونکہ ہمارے پاس ٹھیک ہے آپ کہہ دیں این جی اوز ہیں, میرے حساب سے میں خود این جی او کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں, ہمارے حساب سے بہت کام ہیومینیٹیرین این جی اوز ہیں. کوئی کہہ دے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, میں نہیں مانتی ہوں. 1500 زیادہ سے زیادہ 2-3 ہزار لوگوں کا وہ کر لیں گے. دس میگنیٹیوڈ کوئی آ جائے کہہ دے جی ہم نے بڑا کام کیا ہے, سوری I am afraid we can't do it. We don't have the capacity, we don't have the expertise to do it. We must call out to international community, and the sooner the better. اچھا آسما, آپ بڑی متحرک رہی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں, آپ یو این کی ریپورٹر وغیرہ, آپ نے کیا کیا پچھلے 5-6 روز میں؟ آپ نے کسی جیسے میں نے آپ کو کل یہی میں آپ سے ڈسکشن کری تھی,
اور ہم نے ابھی جب میں تھی یہاں پہ تو ہم نے جو یہاں پہ ہیں، ظاہر ہے میں اتنی بڑی کوئی لیڈر نہیں ہوں، میں تو ایک آواز سنی جاتی ہے. ہم نے تو یہاں پہ جا کے جو ہیں یہاں پہ ڈپلومیٹس ان سے کہا ہے دیں پیسے، اور ہمیں پھر پتہ چلا کہ کچھ نے دیے ہیں. مثلا نارویجن ایمبیسی نے مجھ سے کہا کہ ہم نے دیے ہیں، تو میں نے کہا پتہ چلے کیسے دیے ہیں، کہاں گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہم نے جو ان سے کہی جو ہماری عقل کے مطابق آئی کہ ان پیسوں کو آپ آدھا پروونشل گورنمنٹس کو دیں اور آدھا فیڈرل گورنمنٹ کو دیں، اس لیے کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کی کئی چیزیں ہیں جو کہ وہ اسٹریٹ وے اسٹارٹ کر سکتی ہیں. جب تک فیڈرل سے پروونشل تک آئے گا تو کچھ جانیں چلی جائیں گی. دیکھیں ہم یہاں تک کر سکتے ہیں، باقی پرسنلی ظاہر ہے ہر ایک اپنی اپنی ماڈسٹ طریقے سے دیتا ہے، اور وہ بھی کہاں پہنچتے ہیں کہاں نہیں پہنچتے ہمیں نہیں پتا. وہ تو سب دینے کو تیار ہے. میرا خیال ہے کوئی یہاں پہ پاکستانی نہیں ہے جو کہ اپنی جیب سے اس کیٹاسٹروفی میں دینے کو نہیں تیار ہوگا. اچھا یہ بتائیے کمال صاحب کہ زلزلے کے دوران تو لوگ نکلے اور لوگوں کو جو قومی جذبہ تھا وہ بڑا سراہا گیا کیونکہ اس نے مدد کی، اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا. بات یہ کہ آج جو یہ جس آفت کا ہمیں سامنا ہے یہ ذرا مختلف ہے کیونکہ لوگوں کی موبلٹی وہ نہیں ہو سکتی کہ لوگ دینا بھی چاہیں تو سیلاب کا پانی ہر جگہ ہے، لوگ موو کیسے کر سکتے ہیں. اس میں این ڈی اے میں کیا کرے گی جو کہ لوگ چاہتے ہیں کہ مدد کریں باہر جا کے. تو ایک چیز تو یہ کہ یہ بہت بڑے کنسرن کی بات ہے کہ 2005 کے زلزلے میں لوگ نکلے اور اس دفعہ وہ جذبہ نظر نہیں آیا. نمبر ایک خدا خیر جذبہ تو آپ بنائیں گے. دیکھیں میڈم، آپ نے تو لوگوں کو بتایا تک نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جو ہوتی ہے نا، نہیں معاف کیجیے کہ آپ نے تو لوگوں کو بتایا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ مسکنسیپشن ہے. مجھے بات کرنے کا موقع دیجئے. آپ کی طرف سے بات ہوئی، سب آگے فرمائیے، آپ کو موقع ہے. جی بولیے. نہ صرف یہ کہ جس وقت یہ سارا کیا نام ہے کیٹاسٹروفی ہوئی ہے، ذہن میں سب سے پہلے یہ رکھیے کہ 80 سال کے بعد اتنی بڑی کیٹاسٹروفی ہوئی ہے، اس کا اسکیل بہت واسٹ ہے. ہمارے پاس جو پریپیئرڈنس لیول ہے وہ 10 ایئر یا 15 ایئرس کے ریٹرن پیریڈ کے فلڈ کا ہے. اچھا وہ چھوڑیے نا، سنیے مجھے یہ بتائیں when was the first warning given by the government of Pakistan کہ یہ اتنی بڑی کیٹاسٹروفی ہے 80 ایئرس کے بعد؟ مجھے آپ وہ ڈیٹ بتائیں، مجھے آپ وہ ٹائم ساری بتائیں. ارینجمنٹس آن گراؤنڈ پہ تھی. نہیں آپ مجھے بتائیں، میں ایز اے سٹیزن آپ نے مجھے کب بتایا؟ There were district administration on ground. پلیز ٹیل می when did I know؟ ہم نے آرم فورسز کے ساتھ، ملٹری کے ساتھ، سب کے ساتھ پورا کوآرڈینیشن کیا یہ خفیہ کیا؟ لوگوں کو تو میڈم آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں. ایسے ہی مثلا ہم باہر بیٹھ کے بات جو ہوتی ہے وہ بڑی آسانی سے کر دی جاتی ہے. جس وقت آپ فزیکلی فیلڈ میں ہوتے، پلیز مجھے کہنے دیجئے پلیز. جس وقت آپ فیلڈ میں جا کے آپ پریشان فرمائیے، جس وقت آپ فیلڈ میں جا کے بات فیلڈ میں خود جا کے کرتے ہیں نا، اس وقت انہوں نے ویسے جو سوال کیا اس کا جواب دے دیجئے. وہ کہہ رہی ہیں آپ فرمائیے کہ کمیونیکیٹ کب پبلک کو ہوا کہ اتنا بڑا ایک طوفان آنے والا ہے؟ فوری طور پہ ہوا، فوری طور پہ ہوا. اور یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کی ذمہ داری میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈسمینیٹ کریں، اور یہ ڈسمینیٹ کیا گیا، بالکل کیا گیا. اس اسکیل کا کہ اتنے بڑا ڈاؤن پور ہوگا اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا. اب رہ گیا گراؤنڈ کے اوپر کیا رسپانس ہے. بریک ہوئی، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین یہ تو بات کلیئر ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ایک جو ہے سیلاب اس کا سامنا ہے پاکستانیوں کو، اور یہ کہ یقیناً ادارے جن کو ایک متحرک ہونا چاہیے تھا، لیول آف پریپیئرڈنس ہونی چاہیے تھی، اتنی نہیں تھی. ان کا کہنا ہے کہ کچھ انہوں نے پریپریشن کی، لیکن وہ شاید جس نوعیت کا ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، اس کے مقابلے میں جو پریپیئرڈنس ہے وہ کچھ کر نہیں پائی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے. ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں.